رنگ محفل چاہتا ہے مکمل انقلاب، رنگ محفل چاہتا ہے مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر نہیں ہوتی۔ پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میں دعوت دوں گا بھائی محمد عبداللہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آنے پہ تاریخ دہرائیں گے، تیرگی کا مٹا دیں گے نام و نشاں، تیری مٹی میں ہے جو سلف کا لہو، اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم، اس کے قطروں سے طوفان اٹھا دیں گے ہم۔ اے وطن اے وطن الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان تحریک آزادی کے عنوان سے معنون ہے۔ میرے دوستوں، ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، ایک طرف عزت کے قافلے ہیں، دوسری طرف آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی آواز ہے، ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے، ہم آزاد ہو گئے۔ میرے دوستوں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ پاکستان، یہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے ایک نسل کی جدوجہد ہے، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ پرچم لہراتا ہوا دیکھیں تو یہ صرف ہمیں ایک جھنڈا نہیں نظر آنا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے ہمیں اپنے بزرگوں کی وہ قربانیاں یاد آنی چاہیے، وہ دعائیں یاد آنی چاہیے، اپنے شہداء کا بہتر وفر نظر آنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے پاکستان کے مستقبل کی ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں اسے محنت سے سنوارنا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں اسے محنت سے سنوارنا ہے، اس کا پرچم بلند ہے، اسے ہمیشہ بلند رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ تھے بھائی محمد عبداللہ جو کہ خوبصورت انداز میں اپنی گفتگو فرما رہے تھے۔ اب حب الوطنی کی محبت، حب الوطنی کو آپ کے دلوں میں دوبارہ کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا بھائی محمد طلحہ کو کہ وہ ایک لڑکے کے ساتھ ہمارے دلوں میں حب الوطنی کو دوبارہ کریں۔ اور حب وطن دل میں دونوں کو ہے، ہم سموئے ہوئے رنگ و نسل و زباں کے صنم توڑ کر، پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم، پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم۔ اے وطن اے وطن اے وطن، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے، وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خائص کے،
اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط تو اپنا نور کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ یہ تھے بھائی محمد اظہر جو کہ ہمیں دوسرے انداز میں نغمہ پڑھتے تھے۔ میں دعوت دوں گا بھائی محمد علی ارشد کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم، تیری فطرت میں ہے کلمہ، تیری فطرت میں ہے کلمہ لا الہ، تیرے شمس و قمر بھی ہے اس پہ گواہ، یہ مدارس ہے محفوظ قلعے تیرے، اہل علم و ہنر سب ہے تیری سپاہ، پنجے کفر نے جو کیا رخ تیرا، ناچ تگنی کا اس الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ساتھیوں، میرے ہم سفر ہم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آزاد فضا میں سانس لینے کا شرف بخشا۔ میرے دوستو، 14 اگست 1947 تاریخ کا صرف ایک دن ہی نہیں بلکہ یہ ہمارے بزرگوں کی صدیوں کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، قائد اعظم نے اسے تعبیر دی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے نے برے صغیر کے مسلمانوں کو ایک قوم بنایا۔ میرے دوستو، آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی بلکہ اس کے لیے ماں نے بیٹے قربان کیے، ماں نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، بہن نے بھائی کی لاش دیکھی، کئی بہنیں ٹرین لاشوں سے بری ہوئی آئیں، کئی گھر اجڑ گئے۔ میرے دوستو، اگر آج ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں تو یہ صرف ان شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے بھائی محمد علی ارشد جو کہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت میں دوں اپنے آخری خطیب بھائی محمد حمزہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ وطن تیرے جارے ساتھ بے شمار پاکستان زندہ باد۔ کام آ جائے ہم اس کی رحمت سوا کوئی چاہ نہیں، تجھ کو شامل خدا کی ہو حفظ و امان، جاتے جاتے تجھے یہ دعا دیں گے ہم، جاتے جاتے تجھے یہ عزائم ہمارے ہیں دعویٰ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحبه أجمعين۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، تحریک آزادی جو ہندوستان میں آزادی کے لیے چلائی گئی تھی، اس تحریک میں علماء نے بہت اہم کردار ادا کیا. یہ تحریک انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تھی. کیوں چلائی گئی تھی؟ اس لیے چلائی گئی تھی تاکہ انگریزوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے. اس لیے بنائی گئی تھی، اس لیے یہ تحریک چلائی گئی تھی کیونکہ انگریزوں نے اس ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. ان کا تسلط ختم کرنے کے لیے چلائی گئی تھی. اس لیے چلائی گئی تھی تاکہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کر دیا جائے. اسی لیے اسی تحریک کے تحت 1803 عیسوی میں مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا. اس فتوے کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامہ پہنایا اور میدان جہاد اور میدان جنگ کے اندر اتر گئے اور انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا شروع کر دیا. یہ جہاد کرتے رہے اور بے شمار علاقوں میں انگریزوں کو انہوں نے شکست دے دی. اسی طرح لڑتے لڑتے بے شمار علاقوں میں ان کو شکست دیتے دیتے بالآخر 1831 عیسوی کو یہ دونوں حضرات بالا کوٹ کے مقام پر انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. یہ حضرات شہید ہو گئے، یہ حضرات قربانی دے گئے. یہ مگر ان حضرات کی قربانی، ان حضرات کا خون ضائع نہیں گیا، مگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور نہ جانے کتنے علماء اسی طرح شہید ہوتے گئے. اس کے بعد 1857 عیسوی میں انگریزوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو معذور کر کے ہندوستان پر اپنی حکومت جما لی، ہندوستان پر قبضہ کر لیا. اب علماء کیسے چپ بیٹھ سکتے تھے؟ اب تو علماء کے اندر جہاد کا جذبہ اور بڑھ گیا. لہذا دہلی کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سرپرستی میں ایک میٹنگ رکھی گئی. اس میٹنگ میں حافظ محمد زامن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور اس دن جیسے اور بھی کئی عظیم علماء شامل تھے. اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے، انگریزوں کو اس ملک سے نکالا جائے. لہذا ایک جنگ کا میدان سجتا ہے، لیکن مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے. آخر میں آپ سے ایک گزارش کے بعد اجازت چاہوں گا. چلو عہد کریں آج اپنے وطن کے لیے، چلو عہد کریں آج اپنے وطن کے لیے، وفا کریں گے ہمیشہ اس چمن کے لیے. خون دے گئے ہیں جو اس وطن کی خاطر، خون دے گئے ہیں جو اس وطن کی خاطر، ہم جیئیں گے انہی کے خوابوں کے لیے. خیال باقی لگا باقی ہماری نظر ماشاء اللہ. کے آخر میں دعا کے لیے میں مائک حوالے کروں گا جامع کو اسرار مولانا فیضان صاحب کے، کہ وہ تقریب کے آخر میں دعا کرو. الحمدللہ والسلام علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا رب العالمین ہمارے اس ملک کی ہمارے اس جمن کی اللہ حفاظت کرنا یا اللہ اس کے مکانوں اور مکینوں کی حفاظت کرنا یا اللہ ہمارے ملک کے اندر یا اللہ نیک صالح عادل حکمران نصیب کرنا یا اللہ جو لوگ یا اللہ اس ملک کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بری سازشیں کرتے ہیں یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب کرنا یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ایسے لوگوں کو تمام دنیا کے لیے نشان عبرت کرنا یا اللہ اس ملک کے لیے جتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یا اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرنا ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب کرنا یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں پریشان حال ہیں کسی مصیبت میں ہے یا اللہ سب کو پریشانیوں کو دور کرنا یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کرنا یا اللہ بھائی اللہ عمان صاحب کے والد صاحب بیمار تھے یا اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب کرنا یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کسی بھی والدین بیمار ہیں یا اللہ کوئی رشتہ دار بیمار ہیں یا اللہ پریشانی میں ہے جس مشکل میں ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا یا اللہ ہماری تمام حاجات کو تمام دعاؤں کو یا اللہ اپنے حبیب کے پیارے حبیب کے دوپہر کے پورے منظور کرنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه